فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. عزیزان گرامی مرتبت، یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی 155 سے لے کے 57 تک ہے کہ جس کا مطلب بہت ہی روشن اور واضح ہے اور بہت ہی عام ہے. یہ آیت ہر قرآن آشنا انسان کی زبان پر ہے، جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زبان زد عام و خاص ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی بلا اور ابتلا اور آزمائش کا اعلان فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی آزمائش جو ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ جو ہے کسی چیز کو الگ سے ہی ڈالتا ہو تبھی آزمائش ہو، وہ بھی ایک مقام ہے. لیکن کبھی اللہ بندوں کے ہی کیے ہوئے اعمال اور اطوار و عادات میں ایسا گرفتار کر کے آزمائش کر لیتا ہے اور امتحان ہو جاتا ہے کہ بندے کی بندگی بھی نکھر کے سامنے آ جائے اور ان کی کفران جو ہے وہ بھی واضح ہو جائے اور ان کا نعمتوں پہ شکر جو ہے وہ بھی روشن ہو جائے. چنانچہ اللہ نے اپنی آزمائش کا اعلان کیا کہ ان 5 چیزوں سے میں آزمائش کروں گا، میں ابتلا کروں گا، میں ایک بلا ایسی دوں گا کہ جو 5 چیزوں کے ذریعے سے آزمائش ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا خوف ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ بھوک ہوگی، تیسرا یہ ہے کہ مال میں کمی ہوگی، چوتھا یہ ہے کہ جان جو ہے وہ چلی جائے گی، پانچواں یہ ہے کہ منافع اور ثمرات جو ہیں، جو دنیا کے نفع اور منافع حاصل ہونے والے ہیں، وہ نیست و نابود نظر آئیں گے. ایسی حالت میں جو لوگ ان تمام مصائب اور مصیبتوں میں مبتلا ہو کر کے ایک آزمائش کے ذریعے سے ان تمام مقامات اور مصیبتوں میں مبتلا ہو کر کے ثابت قدم رہے اور صبر کے ذریعے سے اس قدر جو ہے وہ باہر آئے اس آزمائش سے، اور وہ ایسا سامنے آئے کہ ان کا صبر جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں ایسا مقابل میں آیا اور نظروں میں آیا کہ لوگوں نے دیکھ کر کے ان کو سلام کیا، تو ایسوں کو بشارت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ صفت ہے صبر کرنے والوں کی کہ جب وہ ان مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان مصائب کو دنیا کے اوپر ذرہ برابر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ان مصائب کو آزمائش الہی سمجھ کر کے دنیا میں ثابت قدم رہ کر کے اور صبر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ دنیا کے منافع کیا ہیں، یہ دنیا کی بھوک کیا ہے، یہ دنیا کا مال و دولت کیا ہے، یہ دنیا میں جان چلا جانا کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ اگر ہم اس کی طرف چلے گئے تو یہی ہمارا کمال زندگی ہوگا۔ لہذا وہ جب صبر کرتے ہیں اور اس فکر کے ساتھ صبر کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے پاداش ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے پیغمبر ان کو کہہ دو، بشارت دے دو کہ اللہ کی جانب سے ان کے اوپر صلوات ہے، درود ہے، رحمت ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اے میرے بندگان خدا، اے میرے بندے، اے میرے مومن، اے میرے ثابت قدم رہنے والے صابر، تو یہ سوچ لے کہ اللہ کی طرف سے تجھے کیا ملنے والا ہے۔ صبر کرنے والے کو اللہ کی جانب سے کیا ملنے والا ہے؟ صلوات، درود و رحمت۔ صلوات جو ہے یہ خود بھی جو ہے تسلسل نزول نعمت کا نام صلوات ہے، تسلسل رحمت کا نام صلوات ہے، اور پھر اس کے بعد تاکید بر تاکید، یعنی پھر یہ کہ صلوات کے اوپر رحمت کا نزول۔ ظاہر ہے کہ تنہا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کیا تو ختم ہو گئے دنیا میں تو پھر وہ آخرت میں سب ملنے والا ہے۔ جی یہ تو آخری انتہائی درجہ مقام ہے، لیکن اگر اسی دنیا میں رہ کر صبر کیا اور وہ خوف کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اس نے جو یعنی بھوک اور پیاس کو کچھ نہ سمجھا اور اس نے اپنی دولت کو دولت نہ سمجھا اور وہ مال کو جو ہے لٹاتا رہا اور جان دینے پر اڑا رہا اور تمام منافع دنیا کو اس نے جو ہے تیاگ دیا اور تمام منافع دنیا کو اس نے چھوڑ دیا اور اس کی طرف توجہ نہ دیا، اللہ کی آزمائش میں پڑھ کے صبر کیا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، تو پھر اللہ کی طرف سے مسلسل نعمات کا نزول ہوگا، اور اس دنیا میں بھی زندہ رہے گا تو کامیابیوں کی تمام تر مسلسل جو ہے ڈھیر کا ڈھیر کامیابیاں اس کے سامنے آ جائیں گی، اور اگر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو آخرت میں بھی اس کا مقام ہوگا، وہ مقام ایسا ہوگا کہ رحمت الہی کا وہ بھرپور طریقے سے چاروں طرف رحمت الہی کے درمیان ہوگا اور رحمت الہی اس کا حصار کیے ہوئے ہوگی، اور وہی شخص جو ہے ہدایت یافتہ بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آزمائش کرے گا، تھوڑا سا بھوک سے، تھوڑا سا خوف سے، یہ آزمائش، اور یہ آزمائش میں پڑھ کے صبر کرنے والا ہی کامیاب ہوگا۔ اسی لیے کہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سارے انسان جو ہیں گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان ہیں، اپنے ایمان میں پختہ ہیں اور ایسے ہیں کہ صاحب عمل بھی ہیں، نیک اعمال کے کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ کامیاب و کامران ہوں گے، اور ان کی صفات میں سے تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ حق کی بھی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، یعنی صابرین میں سے ہیں۔ اور صبر یہ ایک ایسی قوت ہے کہ جن جن چیزوں میں آزمائش ہو، اگر انسان صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی معیت ہو جائے پھر وہ کسی چیز کے مقابلے میں سرنگوں نہیں ہو سکتا، وہ کسی چیز کے مقابلے میں جو ہے وہ ہار نہیں سکتا ہے، اسی کی جیت ہے اور اسی کو کامیابی ہے، اسی کو کامرانی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، کہ اس لیے کہ اس حالت میں بھی اپنے ایمان پر باقی رہے
اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہے، اور اس حالت میں بھی جو ہے وہ اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا ہے۔ تو آئے میرے دوستو، آئے میرے عزیزو، تھوڑا سا بھی اگر آزمائش آ جائے تو ایمان پوچھا کسی نے مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام سے کہ سب سے زیادہ صبر کا مقام کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تحفظ دین میں، یعنی دین کو محفوظ کرنے میں، دین کو بچانے میں، اور اپنے ایمان کو ثابت رکھنے میں، یہ سب سے زیادہ ہے۔ بس عزیزان گرامی، آپ اوائل اسلام میں دیکھیے، آج دنیا کے سامنے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک تھوڑی سی مصیبت آ گئی ہے، جس مصیبت کا نام جو ہے کرونا رکھ دیا گیا، اور یہ مصیبت خواہ انسانوں نے پیدا کیا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ سیرت الہیہ میں یہ نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ ہی عذاب بھیجے، بلکہ انسانوں میں جو کریٹ کیے ہوئے مسائل ہوتے ہیں اسی کے رخ کو وہ موڑ دیتا ہے، اور اس کی خاموش قدرت کے ذریعے سے وہ اپنی خاموش قدرت کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان لینے لگتا ہے۔ آج اس میں آزمائش ہے، دیکھیں تھوڑا سا خوف کی بھی آزمائش ہے، لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر اس بیماری سے قریب ہوئے تو موت آ جائے گی، اور تھوڑا سا بھوکے ہیں۔ جب ظاہر ہے کہ لوگوں کو کرنٹینا ہو گیا، جب لوگوں کو ایک جگہ پر محدود کر دیا گیا تو غذا نہیں پہنچ رہی ہے، کچھ لوگوں کے مال چلے جا رہے ہیں، متاثر ہو گئے ہیں، چونکہ چاروں طرف سے ہر اعمال جو ہیں بند ہو چکے ہیں، تجارتیں رک چکی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو رہے ہیں، جانیں بھی جا رہی ہیں، اور کچھ کے منافع متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اب ایسی حالت میں جو آزمائش ہے، اللہ نے ہلکے سے ایک آزمائش لی ہے، جو صابر ہے اور ثابت قدم ہے وہی کامیاب و کامران ہے۔ اس کے اوپر اللہ کی نعمتیں نازل ہوں گی، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی۔ عزیزان گرامی، صدر اسلام میں اللہ نے کس طریقے سے آزمائش کیا کہ اس طریقے سے کہ تھوڑے سے مومن جو تھے ان کو شعب ابی طالب میں جانا پڑا، وہ بھی اس عہد میں تنہائی میں رہے، اور اس حالت کی تنہائی میں رہے کہ جس میں غذا فراہم نہیں ہو سکتے تھے، یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق اور تاریخی واقعات کے مطابق جو ہے پتوں سے پیٹ بھرا جاتا تھا، بعض روایات کے مطابق گھاس سے پیٹ بھرا جاتا تھا۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ اس کے اندر کون کون سے شیخ مکہ، شیخ بطحہ حضرت ابو طالب ہیں اس کے اندر، اور ملکۃ العرب یعنی عرب کی شہزادی ہے اس کے اندر، کہ جو اپنے سارے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں لٹا چکی ہے، پیغمبر کے قدموں پر نثار کر چکی ہے، اور وہ عورت جو ہے بھوک اور پیاس سے اس طرح سے گزر رہی ہے، اور مقام صبر میں اس طریقے سے متمسک ہے کہ اللہ کی آواز آ گئی کہ تیرے لیے ہی یہ صلوات ہے اور تیرے لیے ہی یہ رحمت ہے۔ یہ شعب ابی طالب میں رہنے والے لوگ جو تنہائی میں زندگی گزارے ہیں، کوئی دنیا کی طاقت ہے جو یہ سوچ سکتی ہے کہ اس طریقے سے، بلکہ ایسی حالت میں گزرے ہیں کہ بعض روایات کے مطابق یہ ایام چونکہ قریب چل رہے ہیں اور ماہ مبارک ہے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو دنیا سے گئی ہیں، اور جو ان کو وفات کی یا دنیا سے شہادت ہوئی ان کی یا وفات ہوئی، اس کا سبب جو ہے شعب ابی طالب میں 3 سال کا گزارنا ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے۔ یعنی اس قدر مصیبت برداشت کی بی بی نے کہ آپ کو دنیا سے جانا بھی پڑا، یعنی آپ نے خوف بھی برداشت کیا، آپ نے بھوک بھی برداشت کی، آپ نے اموال جو اپنے لٹا دیے اس کو بھی برداشت کیا، اور آپ نے اپنی جان بھی دے دی۔ اور ظاہر ہے اس کے صلہ میں پھر اللہ نے تسلسل نعمات یہ عطا فرمایا کہ حضرت خدیجہ کی نسل میں امامت کو رکھ دیا، اور یہ امامت قیامت تک قائم رہنے والی، اور قیامت تک قائم رہنے والی یہ امامت کہ جو دنیا کے اوپر حکومت بھی کرنے والی ہے، دنیا کے اوپر اپنے تمام تر ہدایت کے راستوں کو بھی روشن کرنے والی ہے، یہ صلہ ملا حضرت خدیجہ کو۔ تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ مفصل اور بہترین جو ہے تصدیق اور بہترین مصداق حضرت خدیجہ، اور بہترین مصداق آگے بڑھ جائیں تو آل محمد ہیں، کہ جن کے اوپر مصائب کا تسلسل ہے، مصیبتوں کو برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 25 سال کی تنہائی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تنہا گزاری ہے۔ آپ دیکھیں امیر المومنین کی زندگی، اس وقت انہوں نے فرما دیا جس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے اٹھیں، آپ نے فرمایا کہ اب میں تنہا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت زہرا خود، ان کا باپ جب دنیا سے چلا گیا
تو یہ دوسری مصیبت ہے کہ جس مصیبت کو حضرت زہرا نے برداشت کیا ہے. یعنی اس مصیبت کے اوپر امیر المومنین کا یہ مرثیہ کا جملہ کہنا ہے قلت صبری، میرا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے اوپر جو مصائب پڑے ہیں اور جس کو آپ نے برداشت کیا ہے اسے کائنات نہیں برداشت کر سکتی تھی، اس لیے کہ بی بی نے خود فرمایا ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا، اگر یہ دن کے اوپر پڑ جاتے مصیبتوں کے ڈھیر تو یہ دن جو ہے شب تار تار میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس سے مصائب ہمارے اوپر پڑے کہ حضرت سیدہ نے اس مصائب کو برداشت کیا. لہذا بارز ترین مصداق حضرت زہرا ہیں سلام اللہ علیہا، جو صلوات پروردگار کی مصداق ہیں اور رحمت پروردگار کی مصداق ہیں. حقیقی ہدایت یافتہ یہی ہیں، بلکہ شاہراہ ہدایت کی تمام تر نقش اور نقوش کو ابھارنے والی یہ ہیں. عزیزان گرامی، اسی طرح 25 سالہ زندگی امیر المومنین نے کاٹی ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ خاموشی رہے 4 برس جو آپ کو حکومت ملی ہے اس کو لوگ جو ہیں الگ شمار کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 30 سال کی زندگی امیر المومنین نے بالکل تنہائی کی گزاری ہے. تنہا رہے ہیں، کس طرح سے رہے ہیں، وہ مصائب ان سے پوچھئے جس میں انہوں نے اپنے تمام تر مصیبتوں کو برداشت فرمایا. اور پھر اس کے بعد یہی زندگی جب آگے بڑھی اور سن 40 آیا تو پیغمبر ختمی مرتبت کا وجانشین دنیا سے اس طرح سے اٹھا کہ آج تاریخ جو ہے محو حیرت ہے کہ اتنا بڑا انسان جس کی عدالت کا ڈنکا بج رہا ہو، جو عین حق ہو، جو اصل عدل ہو، وہ دنیا سے اس طرح سے چلا جائے کہ عین مقام عبادت میں ظالمین عبادت بھی نہ کرنے دیں اور سر پر ضربت لگا دیں. عزیزان گرامی، امیر المومنین علیہ السلام اس دنیا میں تنہائی اور مصیبت برداشت کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے تو ہمارے لیے ایک چھوٹی سی جو ابتلا اور آزمائش ہے اس کے لیے درس ہے معصومین کی زندگی. معصومین کا یہ تنہائی کی زندگی گزارنا اور یہ امتحان اور آزمائش سے گزرنا. پھر کربلا کا واقعہ تو عظیم واقعہ ہے کہ جس کے اندر آزمائش ہی آزمائش موجود ہے. جہاں پر ایک جاتا ہے تو دوسرا جو اٹھتا ہے تو وہ ایسا جاتا ہے کہ وہاں پر خوف، وہاں پر بھوک، وہاں پر مال کی کمی، وہاں پر جانوں کے قربانی کے انبار لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے ہمارے لیے جو ہیں نمونے ہیں. ایک چھوٹی سی آزمائش ہم کو دی گئی ہے، ہم پریشان ہیں. کائنات تتر بتر ہو رہی ہے. اگر تھوڑا سا غور کرے تو آل محمد سے یہ درس حاصل کر سکتا ہے. عزیزان گرامی، میرے مولا تنہا رہ گئے، مگر میں اپنے مولا سے یہ کہوں گا، بلکہ رسول اللہ سے میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ، اس تنہائی اور مصیبت میں حضرت زہرا کی مصیبت سب سے عظیم یوں نظر آتی ہے کہ بی بی دنیا میں جب تک باحیات تھی مصائب برداشت کرتی رہیں، اور دنیا سے جب چلی گئیں تو بھی مصائب آپ برداشت کر رہی ہیں. آج بھی آپ کی قبر کے اوپر صاحبان نہیں، آج بھی ظالمین نے صاحبان کو گرا دیا ہے. میں شکایت کروں گا یا رسول اللہ، آپ خود صاحبان میں لیٹے ہوئے ہیں لیکن آپ کی بیٹی جو ہے وہ صاحبان نہیں رکھتی ہے. میں کہوں گا یا امیر المومنین، یا علی ابن ابی طالب، آپ اتنے بڑے مکان میں مجلل کہ جو آج دنیا کے لیے حرم علی ابن ابی طالب نجف میں قائم ہے، آپ وہاں پہ لیٹے ہیں، لیکن آپ کی زوجہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قبر پہ صاحبان نہیں ہے. میں حضرت حجت علیہ السلام کے توسل کرتے ہوئے خدا سے یہ التجا کرتا ہوں، بار الہ، حضرت کا ظہور جلد از جلد کرتا کہ اپنے جدہ کی قبر پہ صاحبان تعمیر کریں. اور دنیا والوں کوشش کرو، زہرا کے چاہنے والوں، کہ تم بقی میں ایسی تعمیر ہو جائے کہ سیدہ جو بے صاحبان ہیں ان کے اوپر، ان کی قبر پر صاحبان آ جائے. عزیزان گرامی، یہ مصیبتوں کو برداشت کرنا یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. امیر المومنین علیہ السلام کہیں آواز نہ دیں کہ میں کل بھی تنہا تھا اور آج بھی تنہا ہوں. آج جو دنیا میں لوگ یلغار کیے ہوئے ہیں، تو ایک کے بعد دیگر جو ہے وہ مصائب آل محمد کو چھپانے پہ لگے ہیں اور فضائل آل محمد کو نیست و نابود کرنے پہ لگے ہیں. آل محمد کی تعلیمات کو برباد کرنا چاہتے ہیں لوگ، اور یہ چاہتے ہیں کہ نہ ان کے کرائم سامنے ابھر کے آئیں، نہ ان کے فضائل سامنے ابھر کے آئیں، نہ ان کی تعلیمات سامنے ابھر کے آئیں. لیکن یاد رکھیں، آل محمد کے دشمن نیست و نابود ہو چکے ہیں اور نیست و نابود ہوتے رہیں گے. وہ یہ نہ بھولیں کہ
کہ ان کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، ان اللہ مع الصابرین، لہذا اللہ ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ دنیا میں مظلوم ترین فرد دنیا سے جانے لگا، جس شب دنیا سے جانے لگا، اس شب اس کی یہ حالت تھی کہ یتیموں کی خبرداری کر رہا تھا، جانوروں کو بھی کھانا کھلا رہا تھا، اور جب یہ دنیا سے جانے لگا تو ایک ہی صدا آئی، قد قتل امیر المومنین، جب ایک ظالم نے آپ کے سر کے اوپر ایک ضربت ایسی لگائی کہ پھر آپ سر نہ اٹھا سکے، بلکہ مسجد کی مٹی اٹھا کر کے اپنے سر پہ ڈالتے جاتے تھے اور فرماتے تھے فزت برب الکعبہ، کعبہ رب کی قسم، رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ ضربت لگی، بیویاں بھی تڑپ گئیں، جناب زینب گھر میں تڑپنے لگی، حسنین وہاں پہنچ گئے اور بڑے سکون اور آرام کے ساتھ نماز ادا ہوئی، اور پھر حضرت کو تخت پر لٹا کر کے پھر بیت الشرف کی طرف لایا گیا۔ عزیزو، چند جملے حائل ہوں آپ کے سامنے اور بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ شب عجیب و غریب شب ہے۔ کائنات کا امیر دنیا سے اٹھ گیا ہے اور دنیا جو ہے یتیم ہو چکی ہے۔ تنہا حسنین یتیم نہیں ہوئے ہیں، حضرت زینب و ام کلثوم یتیم نہیں ہوئی، کائنات یتیم ہوئی، مولائے کائنات دنیا سے اٹھے ہیں۔ عزیزو، لکھا ہے کہ جب تخت پر آپ کو لٹا کے لے کے چلے اور قریب خانے کے پہنچے، گھر سے نزدیک، تو آپ نے فرمایا اے حسن، اصحاب کو کہو واپس جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب و ام کلثوم در پر کھڑی انتظار کر رہی ہوں گی، ان کے گریہ کی آواز یا صحاب نہ سنیں۔ عزیزو، حکم ہوا تو سب چلے گئے۔ میں کہوں گا مولا یہی کوفہ ہے جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک نہ پہنچے، لیکن اسی کوفے میں یہ بیٹیاں اس طریقے سے رسن میں بستہ لائی جائیں گی کہ آواز آئے گی اے اہل کوفہ، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں کہ جن کو رسن بستہ یہاں لایا گیا، عزیزان گرامی لا کے رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد آپ گھر کے اندر ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا، ملاقاتیں ہوئیں، 2 روز گزر گئے، اور حکیم وقت بھی آ کے کہہ دیا کہ ضرب اتنی کاری ہے کہ یہ زہر پورے بدن میں چھٹک چکا ہے۔ تو یہ کہ بدیگر لوگ رخصت ہونے لگے، اصحاب رخصت ہوئے، اور وہاں کے لوگ جو تھے چاہنے والے وہ قریب آئے، رخصت ہوئے۔ بنی ہاشم کا وقت آیا، بنی ہاشم رخصت ہوئے، اس کے بعد پھر اہل خاندان رخصت ہونا شروع ہوئے۔ حضرات جناب ام کلثوم اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا، بس عزیزان گرامی، جب رخصت ہونے کے لیے سب آئے تو رخصت ہوتے رہے۔ مولا کی آنکھ کھلتی تھی اور بند ہوتی تھی، آپ خدا حافظ کہتے رہتے تھے، لوگ رو کے چلے جاتے تھے، مگر علی کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں تھا۔ لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ جب جناب زینب قریب آئیں اور باپ سے قریب ہو کے رخصت ہونا چاہیے، تو ایک مرتبہ باپ کو دیکھ کے جیسے ہی پکارے یا بتے، اے میرے بابا، آپ کے یہ اوپر کس ظالم نے اور کس شقی نے یہ ظلم کیا ہے؟ تو حضرت امیر المومنین بھی زینب کے رونے کو برداشت نہ کر سکے، آہستہ آہستہ آپ بھی گریہ فرمانے لگے اور آپ بھی رونے لگے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ رہی ہوگی کہ زینب کے چہرے کو دیکھ کے کوفہ کو حضرت امیر المومنین کو یاد آیا کہ ان قریب اسی کوفے میں زینب بے رضا ٹہلائی جائے گی۔ عزیزان گرامی، حضرت زینب کی رخصتی کے بعد حضرت حسنین تشریف لائے، ان کو وصیت فرمایا، اور وہ یہ کہ بدیگر رخصت ہوتے رہے۔ عزیزان گرامی، اس رخصتی کے درمیان ایک مختصر سی بات لکھی جاتی ہے کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ غش میں چلے گئے، لیکن آہستہ سے کچھ آہٹ محسوس ہوئی تو آپ کی غش سے آنکھ کھلی، پوچھا کون ہے؟ حضرت ام البنین نے ہاتھ جوڑ کے کہا آپ کی کنیز ام البنین ہوں۔
فرمایا کیا فرمائش ہے؟ کہا آقا آپ سب سے رخصت ہوئے مگر میرے لال عباس کو نہیں بلایا۔ آپ نے فرمایا عباس کدھر ہے؟ کیا آپ سے پوچھا حضرت ام البنین نے کیا میرے لال سے کوئی خطا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، عباس کدھر ہے؟ بس حضرت عباس حاضر ہوئے، آپ نے عباس کا ہاتھ لیا اور حسین کا ہاتھ میں رکھ کے کہا اے عباس جب میرا لال نر گئے آجا میں گھرا ہو تو میرے لال میری طرف سے ان کی مدد کا اور نصرت کرنے میں دریغ نہ کرنا اور اپنی جان نثار کر دینا۔ عزیزو اسی لیے لکھا ہے کہ حضرت عباس علمبردار سے اسی وقت وصیت کی تھی۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ آپ نے وصیت فرمائی کہ حسین جب پیاسے رہے تو تم بھی پانی نہ پینا۔ اس لیے لکھا ہے کہ جب نہر فرات میں حضرت عباس مشق کو بھگو رہے تھے تو ایک مرتبہ رخ کربلا میں خیمے کا کیا اور اپنے باپ کو یاد کیا۔ بعض روایتوں میں کہ ہاتھ میں جو پانی کی نمی آ گئی تو اسے ردا سے آپ مٹاتے رہے اور آپ کی آخری کوشش تھی کہ سکینہ تک پانی پہنچا دیں، لیکن عزیزو پانی نہ پہنچا۔ عباس کو ایک تیر ایسا لگا جو مشق کو چھیدتا ہوا عباس کے قلب پر جا بیٹھا۔ عباس اسی وقت دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن کس عالم نے کہ ظالموں نے گھیر لیا۔ یا امیر المومنین، آپ جب دنیا سے جانے لگے تو آپ کی اولادیں آپ کو گھیرے ہوئے تھیں، آپ کے سروں پہ ہاتھ تھا، آپ کے جسم کو سب نے اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، لیکن ہائے آپ کا نازنین لاڈلا عباس، ظالم نے سر پہ گوز مارا، گھوڑے پہ تھے اور آگے گرے تو پکارا یا آقا، اے میرے آقا دوڑیے میری مدد کے لیے۔ سيعلم الذين ظلموا ينقلبوا من قلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد.